بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت، ہیلتھ اینڈ ہائیجین۔ ہیلتھ کہتے ہیں صحت اور ہائیجین کہتے ہیں حفظان صحت۔ تو ہم یہ صحت کے اسلامی اصول پڑھیں گے۔ اسلامی اور غیر اسلامی دونوں اصول ایک ہی ہیں۔ یہ نہیں کہ کافروں کے صحت کے اصول اور ہیں، مسلمانوں کے اور ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم صحت کے جو عام اصول ہیں ان کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہ موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ صحت کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ 50 سال پہلے صحت کے مسائل تھوڑے تھے، 100 سال پہلے اس سے بھی تھوڑے تھے، 150 سال پہلے اس سے بھی تھوڑے تھے، لیکن اب تو صحت کے مسائل اتنے ہیں کہ جب تک پوری توجہ نہ ہو صحت برقرار نہیں رہتی۔ جب تک پورا علم نہ ہو، پہلے علم نہ ہوتا پھر بھی صحت برقرار رہتی۔ جیسے اللہ کے بنائے ہوئے جانور کبھی بیمار نہیں ہوتے، انسان بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جب سے طرز زندگی بدلا ہے، ایمان کمزور ہوا ہے، دین سے دوری واقع ہوئی ہے، مغربی سرمایہ دارانہ نظام غالب آیا ہے، ڈاکٹروں نے صحت کے مسائل کو ایک پیشہ بنا لیا ہے، ہسپتالوں نے، کلینکوں نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، تو صحت جو ہے وہ ہر انسان کی ڈسٹرب رہتی بھی ہے، ہو بھی جاتی ہے، اور جب تک پورا علم نہ ہو تو صحت کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب صحت کا علم ضروری ہو گیا ہے، داعی کے لیے بھی، عام مسلمان کے لیے بھی۔ تو صحت کی جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ بنیادی ضروریات یہ ہیں کہ گھر میں ہوا ہو، وافر ہوا ہو، ہوادار گھر ہو، پانی صاف ستھرا ہو، فلٹر باہر سے لے آئیں، روشنی، قدرتی جو روشنی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، تنگ تاریک گھر کی بنسبت روشنی والا گھر اچھا ہوتا ہے۔ تو ہوا، پانی، روشنی، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت والے واقعے سے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ مکے میں رہتے تھے بچپن میں، تو آپ کی والدہ، آپ کے گھر والوں نے کہا جی ان کو بنو سعد میں بھیجتے ہیں، وہاں کھلی فضا، دیہات، پہاڑی علاقہ اور ماحول بڑا اچھا ہے۔ تو وہ ماحول کیا اچھا تھا؟ وہ یہی ہوا، پانی، روشنی، قدرتی غذائیں، قدرتی چہل پہل، وہ قدرتی طرز زندگی تھی۔ اب بھی جس نے صحت اچھی کرنی ہو وہ قدرتی جگہ پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اسی طرح جو عام عادات ہیں، سویرے جاگنا، مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ وضو، 5 وقت وضو مسلمان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کافر استنجا بھی ٹیشو پیپر سے کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمارے جو دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ پانی ضرور استعمال کریں، یہ افضل ہے۔ تو وضو سے اصل تو نماز کی ضرورت ہے اور اللہ کی عبادت ہے وضو، کیونکہ گناہ جھڑتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی حفاظت بھی ہے وضو کے ساتھ، دانتوں کی حفاظت بھی ہے، اور اسی طرح ورزش اور غسل، یہ بھی صحت کے اصولوں میں سے اصول ہیں۔ سنن فطرت جو حدیث شریف میں آتے ہیں، خصال الفطرت، خصال الفطرت کو فطرت اس لیے کہا گیا کہ یہ ہر دور میں ہر نبی نے، ہر قوم نے اس کو پروان چڑھایا، اس کا خیال رکھا۔ بال چھوٹے کرنا، ترشوانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، غسل کرنا، وضو کرنا، یہ صفائی کے امور بھی ہیں، فطرت کے اصول بھی ہیں۔
اسی طرح صفائی کے دیگر امور جسم، لباس، مسجد، گھر، راستہ، بیت الخلاء، خواتین کا سر ڈھانپنا، یہ دین کا حکم بھی ہے اور بالوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اگر مرد حضرات ٹوپی رکھیں یا پگڑی باندھیں یا جو بھی سر پر کوئی چیز رکھیں تو اس سے بھی بالوں کی حفاظت ہے، صحت ہے بالوں کی۔ اسی طرح خوراک میں صفائی ضروری ہے، دھو کر کھائیں، برتن صاف ستھرے ہوں، جوتے صاف ستھرے ہوں۔ تھکاوٹ جو ہے یہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آنکھ کا بھی حق ہے، یعنی اتنا نہ جگارا کرو کہ آنکھ کا حق ختم ہو جائے۔ جسم اور جان کا بھی حق ہے، یعنی اتنی شدید محنت نہ کرو کہ جسم جان کو نقصان پہنچے۔ قیلولہ ضروری ہے، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں قیلولے کا ذکر ہے کہ قیلولے کے وقت جو لوگ باہر سے آئیں تو وہ اجازت لے کر اندر آئیں، بچے۔ تو معلوم ہوتا ہے قیلولہ رواج تھا اس وقت کا، تو قیلولہ صحت کے لیے اچھا ہے، خاص طور پر جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں پھر نہیں سوتے تو وہ قیلولہ ضرور کریں۔ پھر انہوں نے مغرب عشاء تک جاگنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ نیند پوری کرنا ضروری ہے، نیند کا اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور صبح جلدی جاگتے تھے۔ تو سونے کے آداب اگر اختیار کریں تو نیند اچھی آتی ہے، اور نیند صحت مند نیند ہوتی ہے اور اچھی بامقصد نیند ہوتی ہے۔ یہ تھے زندگی کی بنیادی ضروریات، یعنی ہوا، پانی، روشنی، اور بوقت ضرورت تاریکی بھی ہو۔ ہر وقت کی روشنی بھی ٹھیک نہیں ہے، سوتے وقت تاریکی مفید ہے۔ عام صفائی، صحت، تھکاوٹ کے اصول اور نیند کے اصول۔ اس کے بعد آتی ہیں غذائیں۔ غذاؤں میں جو دین کے احکام ہیں وہ یہ ہے کہ شراب اور سور سے بچنا چاہیے، شراب اور سور سے، یہ تو سب سے بڑے احکام میں سے حکم ہے۔ دیگر مسکرات سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حلال غذا ہے، طیب غذا ہے، اس میں بھی کم خوری ہو، زیادہ پیٹ بھر کے کھانا، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ کافر ایسے کھاتے ہیں اور ایسے گل چھڑے اڑاتے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ آنتیں مطلب 7 گنا زیادہ کھاتا ہے۔ خور و نوش کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سادہ غذا ہو، نہ کہ مرغن تلی ہوئی، کیونکہ سادہ غذا صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اگر بندہ مجاہد ہو یا بہت بڑا داعی ہو، سفر میں رہتا ہو، تو وہ اچھی غذا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر گھوڑے کو آپ اچھی غذا خوراک نہیں دو گے تو گھوڑا بھاگے گا نہیں، وہ محنت نہیں کر سکے گا، وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ جسم، یہ ہمارے لیے گھوڑا ہے، ہم اس سے اچھی خوراک دیں گے تو یہ محنت زیادہ کرے گا، لیکن یہ اس کے لیے جو محنت کرے۔ جو محنت نہیں کرتا پھر وہ کھاتا بھی زیادہ ہے تو یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح متوازن غذا، یہ صحت کا اصول ہے کہ غذا مہنگی بے شک نہ ہو، لیکن متوازن ہو، یعنی اس کی جو چیزیں ہیں وہ بدل کر ہوں۔ مثلاً پروٹین گوشت اور انڈے اور دالیں، یہ پروٹین ہے۔
कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मीठा, विटामिन, नमकियात, पानी, ये सारी चीज़ें नबवी ग़िज़ाओं के अंदर शामिल हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ की ग़िज़ाएँ खाते थे उनमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। गोश्त भी खाते थे, वेजिटेरियन नहीं थे हमारे प्यारे नबी, और हमारा दीन, हमारे मुसलमान वेजिटेरियन नहीं होते कि सिर्फ सब्ज़ियाँ खाएं, गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के दिनों में गोश्त ज़्यादा खाना है। सारा साल गोश्त खाना इसका सबूत नहीं है कुरान हदीस में कि सारा साल खाएं। कुर्बानी के दिनों में ज़्यादा खाना और ज़्यादा कुर्बानियाँ करना ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें ये हमारे दीन के अंदर हमारे नबी के उसवे में शामिल हैं। मानवीय आदाब भी हैं कि हराम से बचें, मकरूह से बचें, मुश्तबा चीज़ों से बचें। जब हम सिहत में कहते हैं ना कि सिहत में हराम चीज़ें ना खाएं, सिहत में एक तो है ना दीन में, इसका बड़ा अहम नुक्ता होता है। हराम चीज़ जब आप खाएंगे तो आपकी नफ्सियात और तबीयत में फ़र्क आएगा। आपका जो ज़िंदगी का मकसद है यानी अल्लाह को राज़ी करना, उसमें फ़र्क आएगा। जब अल्लाह की रज़ा में फ़र्क आएगा और गुनाह की आदत पैदा होगी तो फिर नफ्सियात डिस्टर्ब होगी, मज़हबी शख्सियत डिस्टर्ब होगी, फिर मकसद हयात डिस्टर्ब होगा, फिर जो एक लगन और इन्हमाक है ज़िंदगी के मिशन के साथ वो डिस्टर्ब होगा, जिससे फिर बाकी तमाम बातें डिस्टर्ब होंगी। इसलिए हराम, मकरूह और मुश्तबे चीज़ों से बचें ताकि अल्लाह की रज़ा नसीब हो और ज़िंदगी में बरकत हो, सिहत में भी बरकत हो। इसराफ से भी बचें, बुखल से भी बचें, दावत में भी सादगी हो, रोज़ के खाने में भी सादगी हो, दावत में भी सादगी हो। और सेहत का नमाज और रोज़े से ताल्लुक़ है। नमाज इसलिए नहीं पढ़नी कि सेहत अच्छी हो, नमाज तो अल्लाह के लिए है ना, लेकिन नमाज से जो मजहबी अक़दार हैं, मजहबी मिजाज है, वो पुख्ता होता है और उसके वास्ते से फिर ज़िंदगी में डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त कायम होता है और उससे फिर सेहत अच्छी होती है कि सोना जागना मुनज़्ज़म, खाना पीना मुनज़्ज़म, उठना बैठना, मेहनत, तफरीह, सेहत, सारी चीज़ें मुनज़्ज़म हो जाती हैं। इसी तरह तिलावत कुरान के असरात हैं। तिलावत रोज़ करेंगे तो उसकी बरकत होगी ज़िंदगी में, मकसद हयात में, रोज़ की रूटीन में। इसी तरह इलाज बिल ग़िज़ा है, गोश्त, खजूर, दूध, भूसेदार आटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा भूसेदार आटा खाते थे, तो यानी छानते नहीं थे, फूंक मारते, जो मोटा मोटा उड़ जाता ठीक है, बाकी सारा आटा बनाकर रोटी बनाकर खाते थे। अब जो चाइना चक्की हैं वो नुकसानदेह हैं कि वो भूसे को भी पीस देती हैं, उससे कब्ज़ के मसाइल दरपेश आते हैं, अंतड़ियों के मसाइल दरपेश आते हैं और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होते हैं। सिरका आप इस्तेमाल करते, सिरका अभी भी बड़ी अच्छी चीज़ है और सस्ती चीज़ है, बाज़ार से एक बड़ी बोतल ले लें और थोड़ा थोड़ा रोज़ इस्तेमाल करें। पत्थर की चक्की का आटा ज़्यादा बेहतर है। कद्दू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू खाते थे, शौक़ से खाते। जैतून, शहद, नबीज़, दस्तरखान पर बैठ के यानी ज़मीन पर, ये अफजल है, आला है, सुन्नत के ज़्यादा करीब है। खड़े होकर खाना ये बहुत सारी ख़राबियों का मजमुआ और पेश खैमा है। खड़े होकर खाएंगे आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकेंगे, छीना झपटी होगी, हिर्स और हवस होगी, ये चीज़ें पैदा होंगी। बैठ कर खाएंगे तो बार बार उठेंगे नहीं, तो जितना मुयस्सर होगा उतना, दूर दूर हाथ नहीं फैलाएंगे, उठ कर नहीं जाएंगे, सामने जो कुछ होगा उसी में से ले लेंगे। ये बड़ी हिकमतें होती हैं बैठ कर खाने में और खड़े होकर खाने में, ये बड़ी हिकमतें होती हैं। तो ये यानी पहला उसूल था बुनियादी ज़रूरियात, सेहत और सफाई, थकावट, नींद। दूसरा ग़िज़ाएँ थीं और तीसरा है सेक्स, तजर्रुद और बदकारी। इसका सेहत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। जब वो इंसान मुतजर्रिद हो यानी कमारा हो, तो कमारा हो तो फिर या तो अपनी
جب بنیاد کمزور ہو تو اوپر والی عمارت جتنی طاقتور ہو وہ بیکار ہے. آپ کا دل، آپ کے گردے، آپ کے پھیپھڑے، آپ کا جگر جتنا طاقتور ہو، جب نچلا دھاڑی کمزور ہوگا تو عمارت کیسے قائم رہے گی؟ عمارت گر جائے گی. تو لچک پیدا کریں. لچک کا مطلب یہ ہے کہ ورزش کرنے سے فالج نہیں ہوتا، کیونکہ ہر عضو جو ہے وہ جب خون سرکولیٹ کرتا ہے، خون کی گردش ہوتی ہے، تو یہ آنکھوں کے اس کے اندر بھی پٹھے ہیں. یہ آنکھ کا جو پتلی ہے، آنکھ کا جو پردہ ہے اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ پٹھوں سے ہوتا ہے. اور اگر ورزش نہ ہو یا خون کی گردش نہ ہو پورے جسم میں تو یہ بھی کمزور ہوتے ہیں اور اس پر بھی اثر پڑتا ہے. تو یہ لچک پیدا ہوتی ہے، توازن پیدا ہوتا ہے، پھرتی اور چستی پیدا ہوتی ہے. جنگی کھیل افضل ہیں، ایکسرسائز، کراٹے، باکسنگ، یوگا، کھیل، باڈی بلڈنگ، جمناسٹک، چاقو زنی، تلوار زنی، لاٹھی چارج، دور سے ہاتھ پاؤں کی ضرب لگانا، جسم کو مخالف کی پکڑ سے چھڑانا، اسلحہ ضاربہ، اسلحہ جارحہ، اسلحہ ناریہ. 3 قسم ہیں. ضاربہ جیسے ڈنڈا ہے، جارحہ جیسے چاقو ہے، اور ناریہ جیسے بندوق ہے، گن ہے. یہ کھیل ہیں. اس کے بعد آتا ہے تفریح. تفریح صحت کے لیے ضروری ہے. تفریح کا مقصد یہ ہے کہ آپ کام میں زیادہ محنت کریں، کام سے تھک جائیں، تھوڑی سی تفریح لیں. سلف صالحین بھی لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم لہو اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا باقی کا کام بہتر کر سکیں، عبادت بہتر کر سکیں، نماز، لکھنا پڑھنا، تعلیم تربیت بہتر کر سکیں. اس کے لیے تھوڑی سی لہو کا مطلب جو چیز آپ کو مطمئن کر دے، خوش کر دے وقتی طور پر. تو ذہنی اور جسمانی آسودگی کے لیے تفریح ضروری ہے. معاشرتی حقوق کی ادائیگی کے لیے تفریح ضروری ہے. مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں تو تفریح نے حیرت انگیز ترقی کی ہے. مثال کے طور پر بادشاہوں کے دور میں فلمیں نہیں ہوتی تھیں، وہ پھر عورتیں منگواتے، ساز منگواتے، اور پھر پورا ایک جہان سجتا اور پھر ناچ گانا ہوتا تھا. آج مفت میں کوریا کے ناچ گانے دیکھیں، امریکہ کے دیکھیں، ہالی ووڈ کے دیکھیں، بالی ووڈ کے دیکھیں. تو یہ حیرت انگیز ترقی ہو گئی. جو بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہوتی تھی وہ ہمارے آج کل کے جو خاکروب ہیں ان کو بھی وہ میسر ہے، اور مہنگی ترین بیکاریوں کا بھی میسر ہے. اور تفریح کے اندر اتنا حیرت انگیز انقلاب پیدا ہوا ہے تاریخ انسانی کا کہ اب جب تک مثبت تفریح نہ ہو انسان منفی تفریح سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اتنی تفریح کے اندر اتنی تنوع آ گئی ہے. مثلا کھیل کی قسمیں 100 ہو گئی ہیں، 100 کھیل کی قسمیں. اور اولمپک گیمز کا مطلب کہ پوری دنیا نے کھیلوں کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کیا اور اس کے عالمی مقابلے کرائے، اور پھر ہر ملک نے اس عالمی مقابلے میں جیتنے کے لیے پوری قوم کو محنت پہ لگایا. پھر ان عالمی مقابلوں کی نمائش ہوتی ہے، ایک جہان ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا ہے. یہ کھیل ہیں. یعنی اتنی ترقی ہو گئی کھیل کے اندر، سپورٹس کے اندر، پھر فلموں کے اندر. فلم انڈسٹری بن گئی کہ لاکھوں لوگ فلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روزگار کے طور پر. جو دیکھنے والے ہیں وہ تو کروڑوں ہیں. شاید کوئی انسان ایسا ہو کہ جو اس منفی تفریح سے بچا ہوا ہو، وگرنہ لوگ کھانا پینا اتنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتے جتنا موبائل دیکھنا، کمپیوٹر دیکھنا اور اس طرح کی خرافات دیکھنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. انہیں بھوک بھی بھول جاتی ہے. تو اس لیے تفریح جو ہے، مثبت جو تفریح ہے اس کو سمجھنا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا ضروری ہے، صحت کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی اور نفسیات کے لیے بھی. تو لائبریری، اگر آس پاس لائبریری ہو تو لائبریری وزٹ کریں. فنون لطیفہ ہیں، اگر ان میں دلچسپی ہے وہ اختیار کریں. ادب کی اقسام ہیں ڈھیر ساری،
نثر کی اقسام ہیں، نظم کی بھی اقسام ہیں، وہ بڑی پیاری پیاری اقسام ہیں۔ ہر قسم کی اعلیٰ ترین کتاب اختیار کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے، جو آپ کو ایک نئے جہان میں لے جائے۔ یعنی ناولوں کی دنیا میں اچھے اچھے ناول ہیں جو ساری زندگی کے لیے سرمایہ بن جائیں آپ کا۔ اسی طرح سے سفر ناموں میں بڑے اچھے اچھے سفر نامے ہیں جو آپ کی سوچ کو بہتر کریں، آپ کی شخصیت کو بہتر کریں۔ سوانح عمریوں کے اندر بڑی اچھی اچھی سوانح عمری ہیں، شاعری کے اندر ہیں، پرنٹ میڈیا میں ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بے شمار ایسی اقسام ہیں جو آپ کو بہتر نشو و نما کا حامل بنا سکتی ہیں۔ جسمانی تفریح ہے، ورزش ہے، شکار ہے، سیر ہے، انفرادی مشاغل ہیں، اجتماعی مشاغل ہیں، کلب سے مراد دینی کلب، ادبی سوسائٹی، کوئی محفل ہو اس میں ضرور شامل ہوں، اندرون خانہ گیمز ہیں، بیرون خانہ تفریحات ہیں۔ فراغت کا بہتر استعمال کریں، صحت، صفائی، خوراک، آرام، نیند، کھیل، فنون لطیفہ میں آڈیو ویڈیو ہیں، ملٹی میڈیا ہے، محافل ہیں، دستکاری میں کھانا پکانا، طبی امداد، بجلی کے کام سیکھیں، لکڑی کا کام سیکھیں جو ضروری ہے، یہ فراغت کا بہتر استعمال ہے۔ لوہے کا کام سیکھیں، ذبح کا طریقہ سیکھیں، جلد بندی، کتابوں کو جلد کرنا یہ سیکھیں۔ معاشرتی سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے ذاتی ڈائری لکھنا، ادارے وزٹ کرنا، تحریکیں دیکھنا، رفاہی معاشرتی سرگرمیاں اختیار کرنا۔ ادب اور میڈیا میں بھی بڑی اچھی چیزیں ہیں، نسیم حجازی کے ناول اچھے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول اچھے ہیں۔ مذہبی ادب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بڑا مفید ہے، صحابہ اور تابعین کی زندگی، سوانح عمریاں، تفسیر پڑھنا بڑا اچھا کام ہے۔ تفسیر زندگی کو مضبوط کرتی ہے، خطبات ہیں، سفرنامے ہیں، طنز و مزاح ہیں، حالات حاضرہ ہیں۔ پطرس کے مضامین پڑھیں، ساری زندگی کا سرمایہ بن جائے گا۔ تاریخ پڑھیں، مذہب اور سیاست کو پڑھیں۔ آخر میں ماخذ ہیں، اسلامی اصول سیرت، فضل کریم فارانی کی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں، تو بس یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ نفسیاتی صحت، نفسیاتی صحت کا جسمانی صحت کے ساتھ تعلق ہے۔ جو ہر وقت غم میں رہے، ہر وقت غصے میں رہے، ہر وقت مایوس رہے، ہر وقت حسد میں رہے، حرص میں رہے، پریشانی میں رہے، کاہلی میں رہے، بزدلی میں رہے، بخل میں رہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، خوف اور بدامنی کی حالت ہو، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، کولیسٹرول ہو، شوگر اور بلڈ پریشر ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہر وقت مغموم رہنا یہ بدہضمی پیدا کرتا ہے، ہر وقت غصے میں رہنا بلڈ پریشر پیدا کرتا ہے، ہر وقت حسد اور بغض میں رہنا یہ مقصد حیات کے خلاف ہے۔ مقصد حیات نہ ہو یعنی ایمان نہ ہو تو صحت لازمی خرابی کا شکار ہوتی ہے۔ تو مقصد حیات ضروری ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی فکر کرنا، موت کی تیاری کرنا، رزق حلال کی تگ و دو کرنا، والدین اور گھر بار کا خیال رکھنا، یہ مقصد حیات ہے۔ مقصد حیات ہو تو نظام الاوقات بنتا ہے، مقصد حیات نہ ہو نظام الاوقات نہیں بنتا۔ مشکلات سے نپٹنا ضروری ہے، غلطیوں پر نظر رکھیں، اپنی کارکردگی کا روزانہ جائزہ لیں، آپ کے اندر حصے مزاح ہو یعنی خوش باش رہیں اور ہنسی مزاح بھی کریں، قوت برداشت بھی ہو، ہمیشہ خوش رہیں، یہ نفسیاتی کیفیات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بیمار ہوں تو رقیہ شرعیہ اور علاج بالادعیہ یہ بھی دین کے احکام ہیں، یعنی صحت کے لیے دعائیں کریں۔ دعاؤں میں اور قرآن کے اندر بے پناہ برکت ہے، ایسے جیسے بندہ کوئی گولی کھا لے نا، انجیکشن لگا لے تو صحت اچھی ہو جاتی ہے، ایسے ہی قرآن پڑھنے سے، دعائیں کرنے سے، دم کرنے سے ایسے ہی صحت آ جاتی ہے۔ تو سیر و سیاحت کا موقع ملے ضرور کریں، سفر تجارت ہو، سفر حج ہو، سفر جہاد ہو، سفر علم ہو، سفر عبرت ہو، سفر تفریح ہو، یہ نفسیاتی صحت کے لیے سفر ضروری ہیں۔
اندرون خانہ اندرون شہر سفر ہو، بیرون شہر سفر ہو، نیکی کا سفر ہو، گناہ کا سفر نہ ہو، آوارگی کا سفر نہ ہو، بد نظری کا سفر نہ ہو، یہ نفسیاتی صحت کے اصول ہیں۔ اسی طرح شہری حفظان صحت ہیں۔ شہری حفظان صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کو بہتر کریں۔ صرف اپنی ٹیبل کو، اپنے بیگ کو اور اپنے بستر کو صاف رکھنا یہ کافی نہیں ہے۔ اپنا ماحول یعنی جس محلے میں رہتے ہیں وہاں شجر کاری کی تلقین کریں، بولو براز، گلی کوچوں میں بولو براز کرنا شہروں کے اندر غلط ہے۔ دیہاتوں میں تو چلو کھیتوں میں بندہ چلا جائے، مجلسی جگہوں پر بولو براز، وبائی امراض پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ وہ صفائی نہ رکھنے سے وبائی امراض پیدا ہوتی ہیں۔ گلی کوچوں کو فراخ رکھیں، گھروں میں کوشش کریں کھلی جگہ ہو، رستے کے حقوق ادا کریں، رستوں میں گندگی نہ پھیلائیں، رستے تنگ نہ ہوں، رستوں میں رکاوٹ نہ ہو، رستوں میں کوئی ایسی چیز نہ کھڑی کریں کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو، رستہ روکنا ممنوع ہے۔ اور موذی جانوروں کو ماریں، یعنی کیڑے مکوڑے زیادہ ہیں گھر میں، چوہے زیادہ ہیں، ان کو ختم کریں۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ چھپکلی کو مارو، چھپکلی خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح سانپ کو مارنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے اسے ماریں۔ تو یہ شہری حفظان صحت کے اصول تھے۔ اس کے بعد آتی ہیں بیماریاں۔ بچوں کی بیماریاں ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ان کو دودھ پلائیں ماں کا، بازاری دودھ سے بچائیں، غذا اسے اچھی دیں، کھلونے اس کے لیے مفید ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اسے مہذب گفتگو سکھائیں۔ بچہ بھی اگر زیادہ غمگین رہتا ہے، زیادہ چلاتا ہے، زیادہ شور و شغب کرتا ہے، بگڑا ہوا بچہ ہے، اس کی صحت اچھی نہیں رہے گی۔ اسے مہذب بنائیں، تعلیم دیں، تربیت کریں، غم و غصے سے پرہیز سکھائیں، خطرناک چیزوں سے اس کی حفاظت کریں بچے کی، کیونکہ بچہ خود نہیں جانتا کہ کیا چیز مفید ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ بازاری چیزوں سے بچائیں۔ مغرب کے آداب ہیں، جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو سمیٹ لیں، گھروں کو بند کر دیں، برتن جو ہیں وہ ڈھانپ لیں، اس طرح کے احکام ہیں۔ اسی طرح خواتین کی صحت کے احکام ہیں، میک اپ کے آداب ہیں۔ کوئی ایسا میک اپ جو صحت کے منافی ہو وہ درست نہیں ہے۔ مطلب لمبے ناخن رکھنا، 1 انچ کے، آدھے انچ کے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا ناخن ہی جلد سے الگ ہو جائے۔ اسی طرح وہ ہیل والی جو جوتیاں ہوتی ہیں، سینڈل ہیل والے جو اونچے ایسے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے، گر بھی سکتی ہیں، پاؤں کے اندر فریکچر آ سکتا ہے، پاؤں کی وضع اس کی بناوٹ بدل سکتی ہے۔ اسی طرح سے قسم قسم کے لباس ہیں ٹائٹ جو نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بعض بیچاریاں صحت کا خیال نہیں رکھتی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خطرناک قسم کے لباس پہنتی ہیں، تو یہ نقصان دہ ہے۔ بعض عورتیں یعنی جو دین سے دور ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے سردیوں میں بھی بغیر پورے لباس کے پھرتی ہیں، یعنی مختصر لباس، جہاں کوٹ کی ضرورت ہے کوٹ نہیں پہنتی، بازو ننگے، سردی کا موسم، تو ظاہر ہے بیمار تو ہونا ہے پھر۔ تو یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان ہوگا تو پھر ساری چیزیں ہوں گی۔ مہندی کافی ہے عورتوں کے لیے، رنگ دار چیزیں استعمال کریں، مہندی اچھی چیز ہے۔ بچوں کو دودھ پلائیں، اس میں ان کی جو چھاتی کا کینسر ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہاتھوں سے کھانا پکائیں، اپنے ہاتھ سے، ملازموں سے یا بازار سے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں تلاوت کا اثر ہوتا ہے، خواتین تلاوت کریں، ازدواجی تعلق میں بھی صحت ہوتی ہے، اس میں افراط تفریط سے پرہیز کریں۔ بڑھاپا جو ہے یہ بھی بیماریوں کی آماج گاہ ہوتا ہے۔ بڑھاپا ہمیشہ اس وقت اچھا رہتا ہے جب سوچ مثبت ہو۔ سوچ مثبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پریشانی میں نہ رہے کہ
اب میرا بڑھاپا ہے تو اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، یا میری موت قریب ہے اب میں پریشان رہنا شروع کر دوں، تو یہ منفی سوچ ہے۔ مثبت سوچ رکھیں، جو موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اس کے غم میں اپنے آپ کو نڈھال نہ کریں۔ بیماری ہے تو اس کو ہمت سے برداشت کریں، مصروفیت اختیار کریں، پیدل چلیں، اپنا کام خود کریں، جسم کی صفائی رکھیں، طہارت اور نماز کا اہتمام کریں، غم غصے حسد سے پرہیز کریں، نیند پوری لیں، مسکرات نشہ آور چیزوں سے بچیں، گھریلو کھانے کھائیں، بازاری کھانے نہ کھائیں، بازاری کھانوں سے بالکل پرہیز کر دیں 0%، کیونکہ بازار سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز 100 میں سے کوئی بھی چیز 1% بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہاں بازار سے آپ پھل لے لیں، پھل اچھی چیز ہے، دودھ بڑی احتیاط سے لیں کیونکہ دودھ میں بھی بڑے مسائل ہیں، گوشت احتیاط سے لیں، مرا ہوا گوشت کھلا دیتے ہیں، گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت کھلا دیتے ہیں لوگ، تو یہ گھریلو کھانے احتیاط سے پکائیں، وہی استعمال کریں، خوشی غمی میں شرکت کریں، یہ بڑھاپا اچھا کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ دیگر متفرق امور ہیں، میت کا غسل، کفن دفن احتیاط سے کریں، اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور ان حقوق میں بھی جانوروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ خودکشی کی ممانعت ہے، کھلے ہتھیار لے کر نہ چلیں، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، جمائی، چھینک، ہنسنا، کہکا، اس کے آداب اختیار کریں، آداب اختیار نہیں کریں گے نقصان ہو سکتا ہے۔ بخار، کوڑ، ان کے جو آداب ہیں، علاج ہیں، وہ اختیار کریں۔ اسی طرح متفرق بیماریاں ہیں، جسم کا ہر عضو کمزور ہوتا ہے یا خوش رہتا ہے۔ آپ دیکھیں میرا پیٹ کس وقت خوش رہتا ہے، میری طبیعت کس وقت خوش رہتی ہے، میری آنکھیں کس وقت بہتر ہوتی ہیں، اور اس طرح میرا انہدام، میرا استخراج، یہ ہر چیز، پانی پئیں گے زیادہ تو گردہ آپ کا خوش رہے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ میٹھا کم کھائیں گے آپ کا جگر خوش رہے گا، طبیعت خوش رہے گی۔ گوشت کم کھائیں گے آپ کا جسم بہتر رہے گا، اچھا رہے گا۔ تو یہ جسم کے ہر ظاہری اور باطنی عضو کی نگہداشت کرنا یہ ضروری ہے۔ موٹاپا خطرناک چیز ہے، دین کے بھی خلاف ہے، دنیا کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ورزش۔ کھیل جو ہے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھیل اگر پوری کھیل کھیلیں تو وہ اچھا ہے، اگر کھیل نہ کھیلیں ورزش کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر ورزش کی بجائے جنگی کھیل کھیلیں تو وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ لیکن کھیل آج کل کے دور میں کھیل ضروری ہے، پرانے دور میں کھیلیں کم تھیں، لوگ ویسے قدرتی طور پر محنت کرتے تھے، لمبے لمبے سفر، گھوڑے، اونٹ، مسجد جانا آنا، تو یہ اگر کوئی تفریحی کھیل ہو تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام خود جب وہ گئے ٹرپ پر، ایک تفریحی دورے پر، تو اس پر لفظ ہے یرتع ویلعب۔ بھائیوں نے کہا ابا جان یہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھیلے کودے گا، چرے چگے گا، تو اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کھیل کود اور چرنا چگنا، کھانا پینا صحت کے لیے اچھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے تھے، آپ کا کوئی اسپیشل نوکر جو ہر وقت آگے پیچھے ہو ایسا نہیں تھا، کوئی مستقل چوکیدار نہیں تھا جو باقاعدہ چوکیدار ہو، ایسا نہیں تھا، باقاعدہ پرسنل اسسٹنٹ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی نہیں تھا، اپنے کام خود کرتے تھے۔ شکار اس دور میں شکار وافر ہوتا تھا، شکار ورزش ہے۔ بنی اسرائیل جب انہوں نے کہا نا ہم سے لڑائی نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 40 سال تک اس صحرا کے اندر رہو۔ 40 سال کے اندر جب انہوں نے زندگی گزاری نا صحرا کے اندر، تو صحرائی زندگی اور مشقت ہوتی ہے، تو وہ عادی بن گئے بڑے بڑے
मशक्क़तों को झेलने के और सख्त ज़िंदगी के वो आदी बन गए। फिर उन्होंने जिहाद भी किया। तो ये वर्जिश के मुतबादिल हैं जो कुरान हदीस में आते हैं। खेल के फ़ायदे हैं, अगर खेल के फ़ायदे बंदा समझ ले, याद कर ले, तो वो कभी भी ज़िंदगी में खेल कूद या वर्जिश को ना छोड़े। नफ्सियाती और जिस्मानी भी हैं और बीमारी के ख़िलाफ़ मुदावत के भी हैं। इससे सोच भी सेहतमंद, मनफी जज्बात पर कंट्रोल भी होता है। जिहाद का नुक्ता नज़र हो तो सवाब भी होता है खेलों के अंदर। अगर ये मकसद हो कि मेरा जिस्म मजबूत होगा तो अल्लाह ने मौका दिया तो मैं जिहाद भी करूँगा। क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है, सब्र का मादा पैदा होता है, खुद एतमादी पैदा होती है, खुराक बेहतर तौर पर हज़म होती है, सारा दिन चाको चौबंद गुजरता है, क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो जाती है। जिसको नींद ज़्यादा आती है वो वर्जिश किया करे, खेल में वक्त गुजारे, नींद कम आएगी। सर्दी गर्मी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ात पैदा होती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ात पैदा होती है। तो ये खेल के फ़वाइद थे। खेल के जो उमूर हैं या फ़ायदे हैं वो ये हैं कि सांस मजबूत होती है, सांस जल्दी नहीं उखड़ता, सांस मजबूत होती है। पट्ठे मजबूत होते हैं, पट्ठों की मुद्दत और उम्र होती है। जब इंसान मुस्तकिल तौर पर खेल कूद ख़त्म कर दे, बैठा रहे कंप्यूटर के आगे, मोबाइल के आगे या किताब के आगे, तो जिस्म बतदरीज कमज़ोर होता है। जब कोई बंदा हाथ ऐसे ऊपर ना करे तो ये वाले पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, और सबसे पहले यही पट्ठे कमज़ोर होते हैं, क्योंकि न चलने फिरने की आदत, ना हाथ ऊपर नीचे करने की आदत, ना वर्जिश की, ना खेल की, तो इंसान कमज़ोर होता है। इसी तरह नीचे वाले धड़ के पट्ठे हैं, अगर बंदा ज़्यादा चलता फिरता ना हो, बैठा रहता हो, तो ये धड़ कमज़ोर होता है। और नीचे वाला धड़ कमज़ोर हो तो पूरी इमारत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि निचला धड़ जो है ये इमारत की बुनियाद है। तो जब बुनियाद